بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی وادی کے کچے مکان کی خوشبو سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کھٹن اور دردو بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح باری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 454 پر علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذہ لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے ہیں کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئی تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت عرباس بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ ماجہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو باب ابن حبان حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اس کی مانند ہے۔ ابو اسحاق نے سور سے برائے وید خالد بن معد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اس کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے آج شام کا شہر بصری روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعہ کو اس طرح روایت کیا گیا کہ ولادت بعد سادہ کے وقت نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں بلکہ شام کے شہر بصری کے اونٹوں کی گردنیں چپکنے لگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے۔ کسی قسم کی غلاظت و کثافت جس میں اقدس پہ نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے، اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کا سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے، دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ
کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے چکا یک چلانا شروع کیا، اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ جو آج شب طلوع ہو گیا ہے، اس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے۔ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں، میں نے سعد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا 60 سال کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 کی عمر میں تشریف لائے تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بحیقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس میں داخل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہو سکے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل پکیزہ بدن ناف پریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجدہ کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خبری سن کر عبداللہ بے حد خوش ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بت کو دیکھا تو سب اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں۔ گھر کے اندر روشنی اور مشق عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے عجائبات، ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کثری کے محل میں زلزلہ پڑ جانا، اوس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ تبر کا دفعتاً خشک ہو جانا، فارس کے آتش کدا کا بجھ جانا جو 1000 برس سے بڑا روشن تھا، کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور نبی کریم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب وہ پیغمبر ہیں جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان میں محمود، تورات میں معید، زبور میں بادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طلحہ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔